آئیے اس تجزیے میں سیدھا اس حیرت انگیز تاریخی الٹ پھیر کی بات کرتے ہیں جب 1500 سے 1800 کی صدی کے درمیان سلطنت عثمانیہ اور ژارسٹ رشیا کے کردار آپس میں بالکل تبدیل ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب طاقت کا پلڑا ایک طرف تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بازی بالکل پلٹ گئی۔ خیر، اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا خاکہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلے دی گریٹ امپیریل ریورسل، پھر پیرالل پاتھس ٹو پاور، تیسرا دی رشین آٹوکریٹک مشین، چوتھا آٹومن ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ سروائیول، اس کے بعد دی ڈائیورجنٹ فسکل انجنز اور آخر میں دی ہیوی پرائس آف وار۔ مختصراً ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ان عظیم سلطنتوں کی فوجی اور مالیاتی مرکزیت نے ان کا عالمی مستقبل کیسے طے کیا۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، دی گریٹ امپیریل ریورسل۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز تاریخی تضاد ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں۔ 16ویں صدی میں روسی حکمران عثمانیوں کی فوجی طاقت سے اتنے متاثر تھے کہ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن 18ویں صدی آتے آتے حالات ایسے بدلے کہ عثمانی مصلحین جیسے کہ ابراہیم متفرقہ روسی فوجی اصلاحات یعنی پیٹر دی گریٹ کے ماڈل کی نقل کرنے کی سفارش کرنے لگے۔ یہ رویے کا الٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑے انقلاب کی نشاندہی تھی۔ دوسرا حصہ، پیرالل پاتھس ٹو پاور۔ راستے الگ ہونے سے پہلے ان دونوں ہی سلطنتوں کی فوجی بنیادیں حیرت انگیز طور پر ایک جیسی تھیں۔ دیکھیے، دونوں ہی نے طاقت بڑھانے کے لیے ایک بڑا زبردست فارمولا اپنایا، عثمانیوں کا تیمار نظام اور روسیوں کا پومیسکئی نظام۔ دونوں میں بنیادی مقصد ایک ہی تھا، فوجیوں کو زمین کے عطیات دو اور اس کے بدلے میں ایک وفادار نصف مستقل فوج کھڑی کرو۔ اس طرح دونوں ریاستیں اپنے مرکزی خزانے پر بوجھ ڈالے بغیر نجی فوجوں کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لانے میں کامیاب رہیں۔ تیسرا حصہ، دی رشین آٹوکریٹک مشین۔ 17ویں صدی تک آتے آتے بیرونی جنگوں نے رشیا کو ایک ایسی سمت میں ڈھکیلا جس نے وہاں سب کچھ بدل دیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ سویڈن اور پولینڈ جیسے نئے مغربی دشمنوں سے نپٹنے کے لیے رشیا کو خود کو ایک فسکل ملٹری اسٹیٹ میں تبدیل کرنا پڑا۔ اب یہ فسکل ملٹری اسٹیٹ ہے کیا؟ یہ ایک ایسی خود مختار اور مرکزی ریاست ہوتی ہے جو مقامی طاقتوں کی پرواہ کیے بغیر وسائل جمع کرتی ہے اور ایک عظیم فوجی طاقت بن کر ابھرتی ہے۔ اور اس سخت نظام کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے واقعی 3 بڑے قدم اٹھائے۔ پہلا، پرانی پومپسٹک کیولری کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ دوسرا، نئے ریجیمنٹس بنائے اور ان میں غیر ملکی افسروں کو بھرتی کیا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم کام، 1722 میں ٹیبل آف رینکس نافذ کیا، جس نے امیر طبقے کو براہ راست تاج کی خدمت اور فرما برداری کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس طرح یہ بالکل ایک ٹائٹ کنٹرول شدہ مشین بن گئی۔ 18.6 ملین، یہ فگر ذرا ذہن میں رکھیے۔ 1795 تک رشیا میں اتنے مرد افراد براہ راست پول ٹیکس دینے کے پابند تھے۔ یہ بالکل چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس وسیع ٹیکس بیس نے روسی ریاست کو فوجی محاصمت کے لیے ایک ایسا مضبوط سہارا دیا جو ان کی فتح کا سب سے بڑا اور اہم راز تھا۔ چوتھا حصہ، آٹومن ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ سروائیول۔ اب دیکھتے ہیں کہ عثمانیوں نے رشیا سے کتنا مختلف اور کافی مجبورانہ راستہ چنا۔ جہاں رشیا طاقت کو مرکز میں جمع کر رہا تھا، عثمانیوں نے بالکل اس کا الٹا کیا۔ انہوں نے طاقت کو مقامی امیران اور وار لارڈز، جنہیں آیان کہا جاتا تھا، ان میں تقسیم کر دیا۔ خزانے پر جینیسری فوج اور موسمی انفنٹری کا بڑا بھاری بوجھ تھا، اور ان کے پاس رشیا جیسا وسیع ٹیکس بیس تھا نہیں، تو صرف زندہ رہنے کے لیے انہیں ملٹری کانٹریکٹر ماڈل اور عدم مرکزیت کا راستہ اپنانا پڑا۔ یہ واقعی ایک سروائیول اسٹریٹجی تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو پیسہ پہلے سیدھا مرکزی خزانے میں جاتا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ ان مقامی امیران اور بیوروکریٹس کے ہاتھوں میں جانے لگا۔ 196-95 میں جب زندگی بھر کے ٹیکس فارمز یعنی ملکانے نظام شروع ہوا تو اس فیصلے پر مہر لگ گئی۔ دولت اور طاقت کا رخ سلطان کے مرکز سے ہٹ کر ان نئی مقامی طاقتوں کی طرف مڑ گیا تھا۔ پانچواں حصہ، دی ڈائیورجنٹ فسکل انجنز۔ چلیے اب ان سب کے پیچھے کی مالیاتی حقائق کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چاندی اصل میں جا کہاں رہی تھی۔ یہ فرق واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں دونوں آمدنی کے لحاظ سے تقریباً برابر تھے، لیکن 1786 کا ڈیٹا دیکھیے۔ روس کی مرکزی آمدنی 925 ٹنز چاندی اور عثمانی سلطنت صرف 136 ٹنز۔
روس کی وصولی استنبول کے مقابلے میں تقریباً 7 گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ ہے مرکزیت اور ڈائریکٹ ٹیکس وصولی کا اصلی اثر۔ اور ظاہر ہے اس وسیع ٹیکس کو جمع کرنے کے لیے لوگ بھی تو چاہیے ہوتے ہیں۔ 1800 تک رشیا کے پاس 38,000 افسروں پر مشتمل ایک بڑی بیوروکریسی تھی۔ اس کے بالکل برعکس 1790 کے آس پاس عثمانی سلطنت میں صرف 2000 کے قریب مرکزی کلرکس تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تو ٹھیکے اور ٹیکس فارمنگ پر چل رہا تھا نا، انہیں اتنی بڑی بیوروکریسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ چھٹا اور آخری حصہ، دی ہیوی پرائس آف وار۔ فتحیت ہو یا بقا، دونوں کی ایک بہت عظیم قیمت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان ریاستوں نے اس سفر میں کیا کھویا۔ دونوں میں سے کسی کے لیے بھی یہ سفر آسان نہیں تھا۔ فوجی اصلاحات کی کوششوں نے دونوں جگہ شدید مخالفت کو جنم دیا، بغاوتیں ہوئیں، وزیروں کی جانیں گئیں، یہاں تک کہ سلطانوں کو تخت سے اتار دیا گیا۔ واقعی جب بھی کسی جمے ہوئے نظام کو بدلنے کی کوشش ہوتی ہے تو تنازعات تو کھڑے ہوتے ہی ہیں۔ تو آخر ان دونوں کو سماجی سطح پر قیمت کیا چکانی پڑی؟ روس نے اپنی عظیم فوجی مشین بنانے اور امیر طبقے کو راضی رکھنے کے لیے کسانوں کو قانونی طور پر غلامی یعنی سرفڈم میں دھکیل دیا۔ دوسری طرف عثمانیوں نے اپنے وجود کو بچانے کے لیے اپنی مرکزی طاقت اور وائلنس پر اسٹیٹ کے کنٹرول کو قربان کر دیا اور طاقت صوبائی وار لارڈز کے پاس چلی گئی۔ دونوں نے مجبوری میں بہت بھاری سماجی قیمت ادا کی، جو آخر میں ایک بہت ہی گہرے اور چبھنے والے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا ایک پرفیکٹ مرکزی فوجی طاقت بنانے کے لیے واقعی اس معاشرے کی عام جنتا کی آزادی کو بالکل ختم کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں ہے، یہ ریاست داری کا وہ اہم اور سنگین پہلو ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس تجزیے میں فی الحال اتنا ہی۔ یہ دیکھنا واقعی حیرت انگیز ہے کہ مختلف مالیاتی اور فوجی فیصلے ملکوں کا نشہ اور ان کا مستقبل کیسے ہمیشہ کے لیے طے کر دیتے ہیں۔